قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج کی تاریخ 14 اگست کی تاریخ ہے، اور ہم اس مملکت میں رہ رہے ہیں۔ اس ملک پاکستان کی آزادی کی تاریخ بھی 14 اگست ہے۔ اسی 14 اگست کی مناسبت سے خوشیاں بھی منائی جا رہی ہیں، دعائیہ تقریبات کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، اللہ کے حضور شکر بھی ادا کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آزادی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزاد فضاؤں میں سانس لینا، اپنے آزاد ملک میں رہنا، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ رہنے کو تو ہندوستان میں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، لیکن وہاں کے حالات جو وقتاً فوقتاً ہم سنتے ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ وہاں کے مسلمانوں کو آج بھی اپنے ملک کے وفادار ہونے کے لیے ثبوت دینا پڑتا ہے، گواہیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو ہندوستان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد کیا، اپنا ملک عطا فرمایا، پاکستان عطا فرمایا۔ ہمیں بھی اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا ملک ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس ملک پاکستان کی قدر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے تو جو قرآن کا حکم ہے کہ کسی بھی نعمت کے ملنے پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، کہ اللہ ہی کے فضل اور کرم سے اللہ نے یہ خیر فرمائی اور ہمیں ایک آزاد ملک عطا فرمایا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کہتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ کوئی دنیا کی نعمت مل جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر ادا کرنے پر اس نعمت میں اضافہ کروں گا۔ ہم اپنے ملک پاکستان کی آزادی پر، اپنے ملک کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو مزید ترقی عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی قدردانی کرنا، اس کی قدر کرنا، ہر چیز کی قدر کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو شکر بجا لانا، اللہ کے حضور سر بسجود ہونا، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث اور ترقی کا باعث ہے، بجائے اس کے کہ ہم خرافات میں لگیں اور ڈانس پارٹیوں میں شرکت کریں، فضولیات میں لگیں اور وہ کام کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ تو یہ تو گویا کہ نعوذ باللہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ شاید ہمیں جو یہ عظیم نعمت ملی ہے، یہ نعمت ہمیں شاید قابل قبول نہیں، کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض کریں، کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اس کے بجائے ہمیں سر بسجود ہو کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے آگے دو نفل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، ہمیں آزادی عطا فرمائی، اتنا عظیم ملک عطا فرمایا۔ تو یہ 14 اگست کے دن ہمیں دوسروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے، خود بھی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ آج شکر کا دن ہے، آج اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اور آج اس عہد کا دن ہے کہ ہم اس ملک کی قدر کریں گے، ایک ایک چیز کی قدر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر پاکستانی میں احساس ذمہ داری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ احساس ذمہ داری کہ ہر فرد کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم میں سے ہر فرد کی کیا ذمہ داری ہے۔ ایک وطن یا رہائشی اور ملک کا رہائشی ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے سے جو کردار ادا ہو سکے ہم کردار ادا کریں۔ احساس ذمہ داری یہ ہے کہ اس ملک کی سالمیت کے لیے اور اس ملک کے امن و امان کے لیے ہم عملاً کردار ادا کریں، اور اسی طرح اس ملک کے دیگر معاملات، خصوصاً اس ملک کے قوانین کا احترام کرنا، ملک کے ضابطوں پر چلنا،
اور اپنے ملک کی صفائی کا خیال رکھنا، اپنے ملک کو تعمیر کی طرف لے کر جانا ہر فرد اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام حکومتوں کے ذمہ ہوتا ہے، کچھ کام انفرادی سطح کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو قوم بنا کرتی ہے وہ افراد سے مل کر بنا کرتی ہے۔ مجھ سے اور آپ سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، مجھ سے اور آپ سے مل کر قوم وجود میں آئے گی۔ جب انفرادی سطح پر ہر فرد احساس ذمہ داری سمجھ لے گا، ہر فرد اپنے مقصد کو سمجھ لے گا، تو پھر جب سب کی اصلاح ہو جائے گی تو قوم کی اصلاح ہو جائے گی۔ اگر ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالتے رہیں گے کہ فلاں نے یہ خراب کام کر دیا، فلاں نے یہ کردار ادا کیا، یہ سیاستدانوں کی غلطیاں، یہ حکمرانوں کی غلطیاں، ٹھیک ہے ان کی اپنی جگہ پر ان کی کوتاہیاں، لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار فرد ہونے کے، بحیثیت اس ملک کا باشندہ ہونے کے، ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ اپنی ذمہ داری ہم نے کتنی ادا کی؟ کیا اپنے جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں ہم نے اپنے سامنے والے گلی کی صفائی کے لیے کوئی کردار ادا کیا اور اپنے محلے کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کیا؟ اگر ہر محلے میں رہنے والا فرد اس بات کی فکر کر لے کہ میرے محلے کی صفائی کا اہتمام ہو جائے، میرے محلے میں امن و امان رہے، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی دو نمبری نہ ہو، جب ہر محلے میں اس بات کی فکر ہوگی تو یقیناً پورے شہر میں امن و امان ہوگا، شہروں میں امن و امان ہوگا تو اس کے بعد پھر پورے ملک میں امن و امان ہو جائے گا۔ تو دوسرا کام ہمارا کرنے کا یہ ہے کہ احساس ذمہ داری کو سمجھیں، اور تیسرا کام ہمارا کرنے کا یہ ہے کہ ملک پاکستان کو بنانے کے مقصد کو یاد رکھیں۔ ہمارا ملک کیوں بنایا گیا؟ حالانکہ ملک بنانے سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں بھی زندگی گزر رہی تھی، وہاں بھی دنیا کے سارے تقاضے پورے ہو رہے تھے، اور دیکھا جائے تو انگریزوں نے اپنے دور میں جو دنیا کے اعتبار سے ترقی کی وہ شاید بہت زیادہ آگے تھے۔ وہ روڈ رستوں کے حساب سے کہہ لو یا دنیاوی ضروریات کے حساب سے کہہ لو، پھر کیا وجہ ہوئی؟ ملک کے لیے قربانیاں دی، وطن کو آزاد کرنے کے لیے لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے، بہت بڑی تحریک چلی، بڑی بڑی قربانیاں دی گئی۔ کیوں دی گئی؟ کیونکہ ایک آزاد ملک چاہیے تھا، اور وہ آزاد ملک بنانے کا مقصد کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے وہ مقصد جس مقصد کی خاطر پاکستان کو بنایا گیا، جس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی۔ میں نے عرض کیا دنیا کے تقاضے تو سارے شاید اس سے بھی بہتر مشترکہ ہندوستان میں ادا ہو رہے تھے، لیکن دینی تقاضوں کا تقاضا یہ تھا اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ تھا کہ کھلی فضاؤں میں ہم اللہ کے حضور سربسجود ہوں، کھلی فضاؤں میں اللہ کا نام لے اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو۔ اس مقصد کی خاطر اتنی قربانیاں دی گئی اور ملک پاکستان کو بنایا گیا۔ تو ہمیں اس مقصد کو یاد رکھنا ہے، اس مقصد کو فراموش نہیں کرنا۔ بدقسمتی سے ہمارے حکمران، ان کی عملی زندگی اور ان کی پالیسیاں ہمیں اس مقصد کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن انفرادی سطح پر میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ میں اپنے عمل کا مکلف ہوں، آپ اپنے عمل کے مکلف ہیں۔ ہم نے اس پاکستان کو بنانے کا جو مقصد لا الہ الا اللہ تھا، انفرادی طور پر جس قدر کا میں مکلف تھا، میں نے اس میں کیا کردار ادا کیا، اور میں نے عمل لا الہ الا اللہ پر کتنا عمل کیا، پاکستان کے مطلب کو میں نے کتنا سمجھا۔ اگر ہم حکمرانوں کی طرف ہی دیکھتے رہیں گے تو پھر خدا نخواستہ کبھی بھی ہم اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ ہمیں بھی انفرادی سطح پر پاکستان بنانے کے مطلب کو اور مقصد کو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فردن ایک ایک ہم میں سے جب اس مقصد پر عمل کرنے والا بن جائے گا تو اس کے اثرات پھر اجتماعی سطح پر بھی نمودار ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اجتماعی سطح پر ہی انقلاب آئے اور وہیں سے کوئی تبدیلیاں آئیں تو ایسا بہت کم ہوا کرتا ہے۔ 1%، 1% ایسا ہوتا ہے۔ 99% جن قوموں نے ترقی کی ہے، جو معاشرے آگے بڑھے ہیں اور جہاں پر کامیابیاں ملی ہیں، وہاں انفرادی سطح پر انقلاب آیا ہے۔ ہر فرد نے اپنے اندر تبدیلی کی،
اپنی زندگی میں وہ انقلاب لے کر آئے۔ انفرادی سطح پر جب اصلاح ہوئی، انفرادی سطح پر جب محنت ہوئی تو اس کے اثرات پھر آگے بڑھتے ہیں اور اجتماعی سطح پر انقلاب آیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، آج 14 اگست کا پیغام یہ ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے مقصد کو سمجھیں اور پاکستان بنانے کے مطلب کو سمجھیں، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ہر فرد و بشر اپنی زندگی میں لاگو کر لے، اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئے، اور محمد الرسول اللہ اور ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاکیزہ طریقے ہیں، انہوں نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی، وہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ آج پاکستان معاشرے میں ہمیں جتنی بھی کمی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، ہمیں جو بھی بگاڑ نظر آ رہا ہے، پاکستان میں بہت سی خرابیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہر فرد و بشر کوئی نہ کوئی شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، آگے کا آبا جو بگڑتا چلا گیا، ہر محکمے میں جو خرابیاں آ گئی، نچلی سطح سے لے کر اوپر تک، جس نے احتساب کرنا ہے وہ سب سے زیادہ کرپشن کا شکار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اپنی بنیاد کو فراموش کر دیا۔ اس قوم نے اپنی بنیاد کو چھوڑ کر کسی اور بنیاد کو لے لیا، اپنے مقصد کو چھوڑ کر کسی اور کے مقصد کو لے لیا، اور جو دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان ہیں وہ چاہتے یہی ہیں۔ اس لیے ان کی محنت اسی بات کی طرف ہے، خصوصاً نوجوان طبقے پر ان کی محنت، کہ کسی بھی طرح یہ نوجوان کہیں اپنے ملک کے مطلب کو نہ سمجھ لے اور اپنے ملک کے بنانے کے مقصد پر نہ آ جائے۔ اور ان کا اعلی کار ہمارے بہت سے حکمران بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات سے شروع کروں، آپ اپنی ذات سے شروع کریں، کہ آج کے بعد میری ذات سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا کہ جس سے میرے ملک کا نقصان ہو، یہ میرے ملک کے امن و امان کو کوئی خطرہ لاحق ہو۔ میں اپنے حصے کی صفائی بھی کروں گا، میں اپنے حصے کے امن و امان پر بھی کردار ادا کروں گا، میں اپنے حصے سے جو ہو سکا میں کام سر انجام دوں گا، تاکہ میرا ملک مضبوط رہے اور ترقی کرے۔ یہی 14 اگست کا ہمیں پیغام ہے۔ اگر اس سطح پر محنت شروع ہو جائے، لا الہ الا اللہ والی زندگی ہمارے اندر آ جائے، انفرادی اور اجتماعی سطح پر، پھر ہم کھلی آنکھوں اللہ کی مدد اور نصرت دیکھیں گے۔ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا ہے کہ اس میں جو اللہ نے معدنیات رکھی ہیں اور اس کے جو موسم رکھے ہیں اور اس میں جو اور انعامات رکھے ہیں، وہ بہت کم ملکوں کو نصیب ہیں۔ اللہ نے اس ملک کی ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے جو ضروریات کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا فرمائی، لیکن اس کی اس معنی میں قدر نہیں ہو رہی۔ اگر ہم صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ پر عمل کر لیں گے، پاکستان کے بنانے کے مطلب کو سمجھ لیں گے، پھر انشاءاللہ کھلی آنکھوں ہمیں اللہ کی مدد اور نصرت نظر آئے گی۔ آج بعض جگہوں پر ہم اللہ کی مدد سے محروم ہوتے ہیں کہ ہمارا انفرادی اور اجتماعی کردار اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے، مقصد کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج یہ 14 اگست کا پیغام ہم خود بھی سمجھ کر جائیں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ آج کے دن بجائے خرافات میں وقت کو ضائع کرنے کے، بجائے ادھر ادھر 2 نمبری کے کاموں کے کرنے کے، یا کسی کا دل دکھانے کے، یا کسی کو پریشان کرنے کے، ہمیں آج اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ کا بار بار شکر ادا کریں۔ اور خصوصاً ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ آج کے دن بہت سے بچے ہوتے ہیں جو بہت سے تیز جو آج کل آلات ہیں، باجے جن کو کہہ دیتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں وہ ہوتے ہیں جو وہ بجا کر دوسروں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس بچے کو والد نے رقم دی یا پیسے دیے جس سے وہ خرید کر لایا۔ یہاں ہماری سوسائٹی میں بھی یہاں اذان ہو رہی تھی اور وہاں پر آوازیں آ رہی تھی تیز، تو یاد رکھیے، اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کسی گھر میں کوئی بیمار ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بوڑھا آدمی ہے، اور گلی سے گزرتے ہوئے بچے تیز باجے بجا رہے ہیں اور کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ بچہ تو معصوم ہے، ذمہ دار تو اس کا والد ہوگا کہ جس نے اسے پیسے دیے یا وہ باجا خرید کر لا کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ٹھیک ہے ان کو خوشیوں کے سامان فراہم کریں، لیکن کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں۔ تو اپنے بچوں کو منع کیا کریں کہ ایذائے مسلم حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، اس سے خود بھی اجتناب کریں اور اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ملک پاکستان کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے اور پاکستان کے بنانے کے مقصد لا الہ الا اللہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد